حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو، تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے، تو یہ صبر سکھاتا ہے۔ جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور سنو صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرا، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقسوم نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے، لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں
इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिज़्क़ बढ़ जाता है। गुरबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुँचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती, और उमरा भी नेमतों का लुत्फ़ लेते हैं, नेमतों का मज़ा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ़ क्या होता है। सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब जब रगों को तर करते हुए मैदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफ़ो सुरूर, उसकी अजूबत किस तरह राहत बख्शती है। इसीलिए मेरे और आपके आका और मौला ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, लिस्साए में फ़रहतान, फ़रहतुन इंदा फ़ित्रही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, वो लम्हे मुसर्रतों के होते हैं, एक रूहानी एहसास होता है। इतना लंबा दिन, इतना सख्त दिन, गर्मी की शिद्दत, मालिक तेरा शुक्र है लम्हा इख्तिताम पहुंचा और ये इतना लंबा दिन तेरे हुक्म की तामील करते हुए बसर हो गया। एक तो रोज़ा खोलते हुए वो एक सरशारी होती है, वो एक लज्जत होती है, रूहानी तस्कीन होती है। आजकल वो इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं तो जिस तरह हमारे सारे मामलात जो हैं वो मुलव्वस हो गए हैं रिया से, तसन्नो से, इस तरह इफ्तार भी एक फ़ैशन के तौर पे फ़रोग़ पा रही है। तो उसमें उमरा को और शख्सियात को बुलाया जाता है और ऐसे लोग कसरत के साथ होते हैं जिनका रोज़ा भी नहीं होता। तो फिर ज़ाहिर है रस्मन तो उतनी देर तक वो कुछ नहीं उठा सकते जब तक अज़ान की आवाज़ नहीं आती, इफ्तार के लम्हे नहीं आते। तो उस वक्त जो रोज़ादार होता है, जब वो मशरूब ले रहा होता है, जब वो कोई लुकमा उतार रहा होता है, तो उसकी जो फरहत होती है, और जिसने रोज़ा नहीं रखा और वो भी इफ्तार के दस्तरखान पर बैठा है, तो क्या उसको कोई रूहानी हज़, कोई सुरूर, इफ्तार के लम्हों का कोई लुत्फ़ मिल सकता है? वो बेचारा कितना बेचैन होता होगा कि ये शख्स है कमज़ोर है, सारा दिन मजदूरी करके आया है और इसका भी तो सारा दिन गुजर गया भूख और प्यास से, और मैं सेहतमंद हूँ और सारा दिन ठंडे माहौल में रहा हूँ और मुझे तौफीक नहीं मिली। तो वो घूंट कितने मुश्किल उसके लिए होते होंगे, और रोज़ादार के लिए किस कदर वो आसूदा बख्श लम्हे होते हैं कि जब उसको ये मुसर्रत हो रही होती है कि मालिक तेरा शुक्र, गर्म मौसम, ज़ुबान कांटा, हल खुश्क, और तूने तकमील तक लम्हे पहुँचाए और मेरा दिन खैरियत से गुजर गया। तो वो उसके लिए एक खुशी का लम्हा, रूहानी मुसर्रत की कैफियत। और दूसरी कि जब वो ठंडा और मीठा मशरूब, सारे दिन की सूखी हुई ज़ुबान और खुश्क हलक, और इंसान की जो है वो रगें भी, अंतड़ियाँ भी खुश्क हो चुकी होती हैं, तो ठंडा और मीठा मशरूब जब इंसान के मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, ज़ुबान बोले ना बोले, एक एक रुवां अल्लाह की हम्द बोल रहा होता है, और तशक्कुर इंसान के रगो रेशा से अदा हो रहा होता है, और उसकी कैफियत, उसकी सरशारियाँ, उसकी लज्जतें वो देखने की होती हैं। तो कहा लिस्साए में फ़रहतान, रोज़ेदार को तो एक फ़रहत उस वक्त मिलती है इंदा फ़ित्र ही जब वो रोज़ा खोलता है, रूहानी फ़रहत भी, जिस्मानी फ़रहत भी। व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे, और दूसरी फ़रहत और दूसरी खुशी उसे तब मिलेगी जब इस रोज़े के सिले में अल्लाह ताला अपने रुख अनवर से पर्दा उठा देगा और रोज़ादार को अपने दीदार की दौलत अता करेगा। तो वो फिर मंजर देखने वाला होगा, रोज़ादार की आंखें ठंडी हो जाएंगी। असल इफ्तार तो वो होगी ना, अल्लाह अकबर, असल तो शरबत दीदार मिलेगा जो रूह की प्यास बुझा देगा, जो मन की भूख मिटा देगा। तो कहा लिस्साए में फ़रहतान, फ़रहतुन इंदा फ़ित्रही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी वो है जब उसके जिस्म की प्यास बुझती है, और एक खुशी तब मिलेगी जब रूह की भूख मिटेगी, जब मन की प्यास बुझेगी, और फिर वो सरशारियों के आलम में देखता ही चला जाएगा और वो सैराब ही नहीं हो पाएगा
کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کہ لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ تو فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ صیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ صیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ صیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر، یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے اور شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے، اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے۔ تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط۔ کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا،
تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اس شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا ایک کھجور سے کھلوا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا، نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا، پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر، فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کو کوثر کے جام نصیب ہوں گے حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتان لا غنا بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ چیزیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں، یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں،
گھروں میں صفائی کریں، اہتمام کریں، مساجد میں اہتمام کریں، تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے، اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھیں اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے، لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، شوق پیدا ہو گھروں کے اندر۔ ماؤں کو چاہیے کہ افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو، اور یہ ایک ماحول پیدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو، جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں، مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے۔ پچھلے سال تو بڑا اداس رمضان گزرا، اس لیے کہ کرونا کے حوالے سے جس طرح ملکی حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ اس مرتبہ الحمدللہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے، کچھ SOPs کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، لیکن مسجدوں کی انشاءاللہ رونقیں بحال رہیں گی، اور صلاۃ التراویح اور سحر و افطار کے لمحے، نوافل، تسبیحات، اذکار، نمازوں میں 5 گانہ حاضریاں، یہ کیسا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، انوار اتر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا خوبصورت لمحے ہوتے ہیں اور کیا گھڑیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ امسال مرکز مصطفیٰ کے اندر صلاۃ التراویح کے لیے خاص طور پہ ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ میری آرزو تھی کہ جب مرکز کی تکمیل ہو تو پھر رمضان المبارک کا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ہم انتظام و انصرام کیا کریں گے، چونکہ اس سے قبل بہت سارے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے ہم الجھے رہتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے اب مرحلہ اول کی تکمیل ہو گئی اور مرحلہ ثانی کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ، خواتین کے لیے انتظام، افطار کے لیے، سحر کے لیے، دوستوں کے لیے انشاءاللہ خوبصورت اہتمام ہوگا۔ بہت اچھے قاری قرآن جو ہے وہ صلاۃ التراویح پڑھائیں گے، تو وہ میٹھے اور دل آویز لہجے اور مرکز کا ماحول، انشاءاللہ ذکر و فکر کے حلقے بھی ہوں گے، دروس قرآن کے حلقے بھی ہوں گے، تو ایک ماحول انشاءاللہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ماہ صیام میں موجود رہوں گا، افطار کے لمحوں میں بھی، سحر کے لمحوں میں بھی، تراویح میں بھی، نمازوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور پھر جب ہم ہوں گے تو ماہ صیام ہوگا، رحمت کی گھڑیاں ہوں گی، اترتے ہوئے انوار ہوں گے، محبتوں کا ہجوم ہوگا، افطار کے میلے ہوں گے، سحری کے خوشگوار لمحے ہوں گے، قرآن کی دل نواز صدائیں ہوں گی، اور مرکز مصطفیٰ کا نورانی پرکیف سرمدی ماحول ہوگا۔